بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہجد کی نماز تہجد کی نماز کیوں پڑھنی چاہیے؟ یہ سوالات بہت سے مسلمانوں کے ذہن میں آتے ہیں کہ آخر جب اللہ نے 5 نمازوں کا ذکر کیا تو تہجد کی نماز جو ہے وہ کیوں پڑھنی چاہیے؟ تہجد کی نماز جو ہے وہ اللہ نے اپنے ان نیک بندوں کے لیے رکھی ہے، ان پریشان حال مسلمانوں کے لیے رکھی ہے جو کافی زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور اپنی باتیں، اپنے دل کی باتیں اللہ کے سوا کسی سے بھی شیئر نہیں کر پاتے۔ صرف انہیں ایک ہی راستہ نظر آتا ہے اور وہ راستہ ان کے رب کی طرف جاتا ہے۔ تہجد کی نماز کی بہت زیادہ فضیلت بتائی گئی ہے، اور جب سب سو جاتے ہیں، بالکل خاموشی اندھیرے کے ٹائم پہ جو ہے تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، جب نہ کوئی ڈسٹرب کرنے والا ہوتا ہے، نہ ہی کوئی آس پاس ہمارے ہوتا ہے، صرف ہم ہوتے ہیں اور ہمارا اللہ ہوتا ہے اور ہمارے درمیان میں کی جانے والی باتیں ہوتی ہیں۔ بے شک اس وقت جب ہم اپنی باتیں کرتے ہیں، اللہ سے گلے شکوے کرتے ہیں، اس وقت ہمیں کوئی رسپانس نہیں دیا جاتا، لیکن جتنی تسلی سے ہماری باتیں سنی جا رہی ہوتی ہیں، اس چیز کا اندازہ ہمیں خود بھی نہیں ہوتا۔ تہجد کی نماز سے ناممکن کام ہو جاتے ہیں، اللہ کا فیورٹ بندہ انسان بن جاتا ہے، اللہ کے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تہجد کی نماز سے انسان دنیا کی محبت سے بچتا ہے۔ تہجد اللہ کی لاڈلی نماز ہے، تو سوچو پڑھنے والا کتنا اللہ کو عزیز ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، جب ہم تہجد کی نماز پڑھیں گے تو ہمارا آٹومیٹکلی جو ہے وہ رجحان اپنے اللہ کی طرف ہو جائے گا، دنیا سے ہمارا رجحان کم ہو جائے گا۔ جب تہجد کی نماز کو ہمارے قرآن پاک میں اتنی زیادہ فضیلت دی گئی، اور یہ تہجد کی نماز اللہ کی لاڈلی عبادت ہے، تو یہ سوچیں کہ جس کو یہ موقع مل رہا ہے وہ اللہ کے نزدیک کتنا عزیز ہے۔ اسی لیے اس نماز کو اگر ہمیں موقع ملے تو اس نماز کو گنوانا نہیں چاہیے۔ دنیا داری میں ہم کھو جاتے ہیں، وہاں پہ بھی ہمیں باتیں سننے کرنے والا کوئی چاہیے ہوتا ہے جو ہمیں فوراً طور پر جو ہے وہ رسپانس دیتا ہے، اور ہماری لائف میں ہر کسی نہ کسی کی لائف میں ایک ایسا انسان ہوتا ہے جسے انسان اپنے دل کی تمام باتیں کر کے اپنے آپ کو ریلیکس فیل کرتا ہے۔ اگر یہی باتیں ہم اپنے اللہ سے کریں تو یقین کریں یہاں پر نہ کوئی طعنہ ہوگا، نہ اس چیز کا ڈر ہوگا کہ فلاں بندہ فلاں بندے سے ہماری بات کر دے گا۔ یہ اللہ کے بارگاہ الہی میں جو ہے ہمیں اس چیز کی گارنٹی دی جاتی ہے کہ ہماری بات ادھر کی ادھر نہیں کی جائے گی۔ لیکن جب ہم اپنے جیسے بندوں کو تلاش کرتے ہیں، وقتی طور پر وہ ہماری باتیں سن تو لیتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ فساد اور باتیں یہی لوگ پھیلاتے ہیں جن سے ہم اپنی ہر بات شیئر کر کے اپنے آپ کو ریلیکس فیل کرتے ہیں۔ تہجد وہ نماز ہے جس میں انسان رات کے اندھیرے میں اپنے اللہ سے ملاقات کرتا ہے، وہ نیند سے بیدار ہو کر اپنے رب کے آگے جھکتا ہے، مگر ضروری نہیں کوئی تہجد پڑھتا ہو تو محبوب کی محبت ہی مانگتا ہو، کیونکہ وہ اللہ ہے نا، اس کی محبت میں بڑا ہی سکون ہے، اور تہجد کی توفیق بھی جناب انہیں ہی ملتی ہے جنہیں اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔
تہجد کے وقت کا سکون صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے تہجد میں اللہ سے باتیں کی ہوں، جس نے تہجد کی نماز میں بھی دنیا کی محبت نہیں بلکہ اللہ کی محبت مانگی ہو۔ تہجد وہ نماز ہوتی ہے جو ہمیں ہمارے اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے، اور تہجد میں مانگی گئی دعاؤں پر نہ کن فیکون کی بارش ہوتی ہے۔ جب بندہ گر گرا کر اپنے رب سے دعا کرتا ہے تب اللہ بھی ان دعاؤں پر کن کہہ دیتا ہے۔ آپ کوشش تو کریں اللہ سے دوستی لگانے کی، اور جس دن آپ کی دوستی اللہ سے ہو جائے گی، یقین مانیے آپ کو لوگوں کی ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ ان کے پیچھے بھاگنا پڑے گا۔ اس لیے پڑھو، تہجد پڑھو اور اپنے اللہ سے دوستی کر لو۔ یہ وہ نماز ہے جب ہماری زندگیوں میں سکون آتا ہے۔ تہجد کی نماز جو ہے وہ ہمیں زندگی کے کسی موقع پر نہیں چھوڑنی چاہیے، اور زیادہ تہجد کی نماز کا رجحان ان لوگوں کا ہوتا ہے جو دنیاوی ضروریات سے، دنیاوی پریشانیوں سے جو ہے وہ اکتا جاتے ہیں، تو وہ اپنے رب کی طرف رجحان کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کی بارگاہ ایسی ہے جس میں ہمیں صرف سکون ہی سکون ملتا ہے، جس میں ہمارے لیے بہت زیادہ نعمتیں ہیں جن نعمتوں سے وقتی طور پر ہم آگاہ نہیں ہوتے ہیں، لیکن ہماری اللہ ہماری کہاں سے مدد کرتا چلا جاتا ہے اس چیز کا اندازہ ہمیں خود بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے اللہ سے مانگے، دنیا والوں کے سہاروں کو چھوڑ دیا جائے۔ دنیا کے سہارے صرف وقتی ہیں، اللہ کا دامن جو ہے وہ پکڑ لیں، انشاءاللہ کبھی بھی نا امید نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ کی ذات ایسی ہے جو ہمیں ہر حال میں دیکھتی ہے۔ پریشانی میں ہے تب بھی اللہ نے پریشانی سے ہمیں نکالنا ہے، اگر ہمیں کوئی تکلیف آئی ہے تو اس تکلیف سے بھی ہمیں اللہ نے نکالنا ہے۔ جب ہم اپنی پریشانی تکلیفیں دنیا والوں سے شیئر کرتے ہیں، وقتی طور پر وہ ہماری پریشانی کا حصہ ضرور ہوتے ہیں، لیکن بعد میں یہی لوگ ہمارا مذاق بناتے ہیں، ہماری خوشیاں ان سے برداشت نہیں ہو پاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ جو ہے سب کی خوشیوں کو نظر بد سے بچائے، سب کی خوشیوں کو سلامت رکھے۔ صرف اور صرف آپ نے کام کیا کرنا ہے، اپنا رجحان جو ہے وہ صرف اللہ کی طرف مشغول کرنا ہے، اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں، اور پھر دیکھیے گا راستے کیسے آسان ہوتے ہیں۔